اچھا، اس کے بعد پھر ہم فلباٹمی میں جب آگے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیمیکل پیتھولوجی کے جو سیمپل ہیں وہ ہم نے کس طرح لینے ہیں، اسپیشل کیمسٹری کے ہوتے ہیں، پیراسائٹالوجی میں ہوتے ہیں، پیراسائٹالوجی میں ہم یورین کا دیکھتے ہیں کہ یورین کا سیمپل ایٹ سم ٹائم ارلی مارننگ سیمپل چاہیے ہوتا ہے، ایٹ سم ٹائم ہم جو ہے نا ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ سیمپل بہت زیادہ پہلے لے لیتا ہے اور پھر اس میں بعد میں وہ ہمیں لیب میں ڈلیور کرتا ہے، وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے سیمپل لیے ہوئے اسٹور کیے ہوئے، اور ان اپروپریٹ اسٹور ہوتا ہے، اور جو ہم کنٹینر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر ہم مائکرو بایولوجی کی سیمپلنگ بہت سب سے امپورٹنٹ جو سیمپلنگ ہے وہ مائکرو بایولوجی کی ہے، کیونکہ اس میں آپ کے رزلٹ کا بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے۔ آپ کا گروتھ مائکرو بایولوجی میں آپ کی گروتھ آ رہی ہے میڈیا پہ یا نہیں آ رہی، اس میں جو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس جو غلطی ہوتی ہے وہ سیمپلنگ میں ہوتی ہے۔ ایٹ سم ٹائم ہمارے پاس جو سیمپل پہنچ رہا ہوتا ہے مائکرو بایولوجی لیب میں، وہ سیمپل اس سیمپل پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، یا ایٹ سم ٹائم جب یورین کا سیمپل آ رہا ہوتا ہے، فرض کیا کہ جو سیمپل لینے والا اسے نہیں پتہ، وہ کیتھیٹر کا سیمپل ایٹ سم ٹائم یورین کا لے رہا ہوتا ہے، اس میں جو ہے مکسڈ گروتھ آ رہی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور اس میں جو لاس ہے وہ آف کورس پیشنٹ کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس میں دیکھیں گے ٹرانسپورٹیشن کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہر سیمپل کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب اس پہ ایک جو ویڈیو بنائیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ سیمپل لگانا کیسے ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے سیمپل کو، کیمیکل پیتھولوجی کا سیمپل کیسے ڈیل کرنا ہے، اسپیشل کیمسٹری کا کیسے ڈیل کرنا ہے، ہیماٹولوجی کا کیسے ہم ڈیل کریں گے، اور مائکرو بایولوجی کا آف کورس اس پہ جو ہے نا ہر ایک سیمپل پہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک ڈیٹیل ڈفرینٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم نے رزلٹ کو انالائز کیسے کرنا ہے۔ اب نارمل رزلٹ آ رہا ہے تو اس سے ہم نے کس طرح رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ جو نارمل رزلٹ ہے وہ تو آف کورس ہم ایزیلی رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایٹ سم ٹائم ہمارے رزلٹ اب نارمل میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کلینکلی کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے پیشنٹ کی ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انالائزر یوز کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے اس میں کنٹرول دیکھنی ہوتی ہے، کیلیبریشن دیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ مشینز ہوتی ہیں کیمیکل پیتھولوجی میں، اور اسپیشل کیمسٹری میں جو ہے نا مشین بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، آف کورس ہیماٹولوجی میں بھی ہوتی ہیں، مائکرو میں سب سے کم ہوتی ہیں، اور ہسٹوپیتھولوجی میں بھی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسپیشل کیمسٹری اور کیمیکل پیتھولوجی۔ تو ہم انشاءاللہ ڈفرینٹ مشینز کا جو یوز ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو کسی بھی لیب کو اسٹینڈرڈائز رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے، رزلٹ کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کنٹرول اور اس کی کیلیبریشن۔ ہم نے انسٹرومنٹ کی کنٹرول اور اس کا کیلیبریشن کیسے کرنی ہے اور کب تک وہ وائلڈ ہوتی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لیب کو مینٹین کیسے کرنا ہے، لیب کی اوور آل مینٹیننس کیسے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ سا ٹاپک میں سمجھتا ہوں ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو یہ جو اس کشمکش میں رہتے ہیں کیا ہے کہ ہم لیب نیو بنائیں یا نہ بنائیں، اسٹیبلش کریں یا نہ کریں، اور اگر ہم لیب بنائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے بلڈنگ کس طرح کی چاہیے ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نیچے اسٹاف جو ہے وہ ہمیں کس طرح کا چاہیے، اور ہماری کیا لاگت ہے اور ہماری کیا انکم ہوگی، تو انشاءاللہ اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے، کیونکہ لیب بنانے میں کے بعد آپ کو جو ہے اب موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے، ادروائز آپ جو ہے کوئی بھی لیب رن نہیں کر سکتے۔ تو رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے اوور آل پاکستان، ہم اس میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس پہ ہم جو لیب کے ریلیٹڈ ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اگر آپ بلکہ آپ کو ان چیزوں کے ریلیٹڈ کنٹینٹ چاہیے، آپ کو ان سوالوں کا جواب چاہیے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔